السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان اور بالا عمر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ اسی دوران ایک طرف سے ملون خاتون بھی نکل کر آ جاتی ہے تو عثمان اور بالا حیران رہ جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں ملون خاتون عثمان اور بالا کے پاس آتی ہے تو عثمان کہتا ہے، مطلب آپ لوٹ آئیں ملون خاتون؟ بالا بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھتی ہے، اس کافر نے تمہیں آزاد کیسے کر دیا؟ یہ سن کر عمر بھی اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کافر کے سر پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی عثمان صاحب؟ آپ کی مہربانی سے کیا وہ قزیل قبیلے کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتا؟ عثمان کہتا ہے، انہوں نے میرے بہادر جانباز ذوالفقار درویش کو شہید کر دیا ہے، اسے اس کام کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہیں، تعزیت قبول فرمائیں عثمان صاحب۔ عثمان کو سوچنے کے بعد کہتا ہے، تبادلے کے لیے لے جانے والے قلعے دار کو قتل کرنا اور ملون خاتون کو بغیر کسی قیمت کے رہا کرنا ایسا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی گندہ منصوبہ بنایا جا رہا ہو۔ یہ سن کر عمر بھی اپنی نظریں چرانے لگتے ہیں۔ بالا ملون سے کہتی ہے، میں یہاں قبیلے کی خواتین کی صورتحال دیکھنے اور کسی مشکل پریشانی کا پتہ کرنے آئی تھی۔ ملون کہتی ہے، آپ نے میری غیر موجودگی میں یہاں آ کر اچھا کیا خاتون، مگر اب میں لوٹ آئی ہوں، اسی لیے اب کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ عثمان عمر بے اور ملون خاتون سے کہتا ہے، آپ باپ بیٹی اپنی حسرت دور کر لیں، پھر میں کچھ کام آپ لوگوں کے ذمہ لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اور بالا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں عثمان اور اس کے سپاہیوں نے جنگل میں ٹھہراؤ کیا ہوا تھا۔ اسی دوران بالا عثمان کے پاس آتی ہے تو عثمان کہتا ہے، وہ خوبصورت بات کیا ہے بالا جو آپ کر نہیں پا رہی؟ بالا کہتی ہے، میں جانتی ہوں عثمان، آپ نے بھی میری طرح عمر صاحب کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ عثمان کہتا ہے، نکولا نے بیٹی آزاد کر کے عمر صاحب کو اپنی صف میں شامل کرنا چاہا ہے۔ اب نکولا بھائی کو بھائی سے مروانا چاہتا ہے اور عمر صاحب کو میری پیٹھ میں خنجر کی طرح گھونپنا چاہتا ہے۔ بالا پوچھتی ہے، مگر اب آپ کیا کریں گے حضور؟ عثمان کہتا ہے، ہم اپنی نظریں عمر صاحب پر جمائے رکھیں گے اور ان کا تعاقب بھی کریں گے۔ پھر عثمان بوران کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بوران اور گونچا ہمارے منتظر ہیں، اگر ہم بغیر مصیبت والے کسی دن کی تلاش میں رہے تو ہمیں کبھی ان کی شادی کا وقت نہیں مل سکے گا۔ بالا کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں عثمان، ہمیں شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ عثمان بوران کو آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے، بوران یہاں آؤ ذرا۔ بوران اپنے گھوڑے کو پکڑ کر وہاں آتا ہے تو عثمان کہتا ہے، بوران تم گونچا خاتون کو کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو۔ یہ سن کر بوران شرما جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے، یعنی کہ ابھی تم تیار ویار نہیں ہو۔ یہ سن کر بالا اور سپاہی مسکرانے لگتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، بوران ہم تمہاری شادی سوغوت میں کریں گے، بڑا دسترخوان بچھائیں گے، پھر تمام لوگ ہمارے دسترخوان پر آئیں گے اور کھائیں پیئیں گے اور اس طرح غریب لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ پھر عثمان بالا سے پوچھتا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے بالا؟ بالا کہتی ہے، آپ نے بالکل صحیح سوچا ہے حضور۔ عثمان بوران کی طرف دیکھتا ہے تو بوران اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، جو آپ کا حکم حضور۔ عثمان بوران کو تنگ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بالکل میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ عثمان بوران سے کہتا ہے، شاباش بوران، اب تیاریاں شروع کر دو۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمر بے ملون خاتون سے کہتا ہے، نکولا ہم سے 400 گھوڑے چاہتا ہے، مگر ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف 100 گھوڑے ہی ہوں گے، اسی لیے اب ہمیں سوغوت جا کر تاجروں سے بات کرنی ہوگی۔ اگر ہم تاجروں سے گھوڑے خریدنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر نکولا سے کیا گیا معاہدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ملون خاتون عمر بے کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، اب کیا ہم ترکمانوں پر حملے کے لیے کافروں کو گھوڑے فروخت کریں گے؟ عمر بے کہتا ہے، جب گھوڑوں والا قافلہ ایناگول جائے گا تو آگے آگے تم ہوگی بیٹی، گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارا خفیہ منصوبہ بھی جائے گا۔ نکولا بھی تو ویسے بھی ہمارا بھی کیسے ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عمر بے ملون خاتون کو اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں، بہادر نے کہا تھا کہ ان فصیلوں کو عبور نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم قلعے کے دروازے اندر سے کھولیں گے۔ ملون خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے بابا، ہم قلعے کے راستے کھولیں گے اور اپنے سپاہی اندر داخل کر دیں گے اور ہم عثمان صاحب کے خواب والے قلعے کو تنہا فتح کریں گے۔ اس کے بعد عمر صاحب علاجہ خاتون کو بلا کر کہتا ہے، بہترین قسم کا دسترخوان سجایا جائے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ دوسری طرف خواتین بوران اور گونچا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ گونچا کہتی ہے، کاش کہ یہاں آج سلجان خاتون بھی موجود ہوتیں۔ بالا کہتی ہے، سلجان خاتون تمہاری شادی میں تو شامل نہیں ہو سکیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آئی گل کی شادی میں آ جائیں۔ یہ سن کر آئی گل غصے سے کہتی ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ میری شادی بھی ہوگی؟ دوسری طرف دندار پیتھروس اور سیمیون کے پاس آیا ہوا تھا۔ دندار پیتھروس سے پوچھتا ہے، قلعے دار کو کس نے مارا تھا؟ پیتھروس کہتا ہے، تو گائے نے، وہ عمر صاحب کو عثمان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے نکولا کو ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کروانا چاہتا تھا۔ اسی دوران سیمیون کی نظر ملون خاتون پر پڑتی ہے تو سیمیون کہتا ہے، ملون خاتون ہماری دکان کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ سن کر پیتھروس دندار کو اوپر بھیج دیتا ہے اور خود تاجروں والا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی دوران ملون خاتون علاجہ کے ساتھ پیتھروس اور سیمیون کی دکان میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہاں آس پاس ہر جگہ کہا جا رہا ہے
کہ آپ سب سے زیادہ مضبوط تاجر ہیں۔ سیمیون ملون سے پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم فراہم نہ کر سکیں۔ ملون کہتی ہے ہمیں 100 گھوڑے درکار ہیں۔ یہ سن کر سیمیون پوچھتا ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ان 100 گھوڑوں کا کیا کریں گی؟ ملون کہتی ہے اینگول قلعے سے تجارت ہوگی۔ اس کے بعد ملون ان سے پوچھتی ہے آپ گھوڑے کب تک فراہم کر سکتے ہیں؟ سیمیون کہتا ہے فی الحال عثمان صاحب کے دشمن کو گھوڑے فروخت کرنے سے صرف آپ پر نہیں بلکہ ہم پر بھی مصیبت آئے گی۔ یہ کہہ کر پیتروس اور سیمیون اپنے کام میں مصروف ہونے لگتے ہیں تو ملون خاتون کہتی ہے تم لوگ صرف تاجر ہو، اسی لیے اپنا کام کرو، باقی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ پیتروس کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں محترمہ، لیکن ہم زندہ جانوروں کی تجارت نہیں کرتے، اسی لیے ہماری گفتگو یہیں تک رہے گی۔ یہ کہہ کر پیتروس اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے تو ملون خاتون اور علاجہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اسی دوران دندار سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے یعنی کہ نکولا بھاؤ تاؤ میں کامیاب رہا ہے۔ سیمیون کہتا ہے اگر ہم نے انہیں گھوڑے دے دیے تو عثمان ہمیں مسل کے رکھ دے گا۔ پیتروس کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دندار کہتا ہے انجام واضح ہے، عثمان صاحب اور عمر سردار میں دشمنی ہو جائے گی۔ دوسری طرف عثمان سوغوت کے بازار میں آتا ہے تو تمام لوگ عثمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان ایک تاجر کے پاس جاتا ہے اور اس کے شہد کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی دوران دندار وہاں آتا ہے اور عثمان کو ایک طرف لے جا کر کہتا ہے ملون خاتون کے بارے میں خبر ہے عثمان؟ عثمان پوچھتا ہے کیسی خبر چچا؟ دندار کہتا ہے نکولا کے ملون خاتون کو رہا کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ نکولا اور عمر سردار نے آپس میں تجارتی معاہدہ کیا ہے۔ عمر صاحب نکولا کے لیے گھوڑے خریدیں گے۔ ان کی بیٹی ملون خاتون ہر طرف 100 گھوڑے خریدتی پھر رہی ہے۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چچا؟ دندار کہتا ہے گھوڑے ہتھیاروں کی طرح ہوتے ہیں، گھوڑوں کا دشمنوں کو دیے جانا کیا عقل مندی کی بات ہے؟ پھر دندار عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میں آس پاس ہر طرف گھوڑوں کی فراہمی میں رکاوٹ بننے کے لیے تدابیر اختیار کر چکا ہوں، آپ فکر مت کریں جناب۔ عثمان کہتا ہے شکریہ چچا۔ اس کے بعد عثمان اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد دندار مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف ملون خاتون سوغوت سے روانہ ہونے کے لیے اپنا گھوڑا کھول رہی تھی۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے تو ملون خاتون بھی عثمان کے پاس آ جاتی ہے۔ عثمان غصے سے کہتا ہے ملون خاتون کیا میں نے آپ لوگوں کو زمین دشمن بننے کے لیے دی ہے؟ ملون کہتی ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عثمان؟ عثمان غصے سے کہتا ہے کیا نکولا میرا سب سے بڑا دشمن نہیں ہے؟ کیا میں کافروں کے ساتھ موت و حیات کی جنگ میں نہیں ہوں؟ عثمان کہتا ہے جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے کیا وہ آپ کی ہم سے دشمنی کی علامت نہیں ہے؟ ملون کہتی ہے جو کہنا ہے واضح طور پر کہیں عثمان۔ عثمان غصے سے کہتا ہے آپ میری اجازت کے بغیر دشمن کے لیے گھوڑے کیسے خرید سکتی ہیں؟ ملون پوچھتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عثمان غصے سے کہتا ہے میرے سوال کا جواب دیں۔ ملون کہتی ہے ہمارے قبیلے کو اس تجارت کی ضرورت ہے اور ویسے بھی اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ سن کر عثمان اور زیادہ غصے میں بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے سپاہیوں کو مزے سے قتل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی ناموس پر حملہ کروانے کے لیے آپ دشمن کو گھوڑے فروخت کر رہی ہیں۔ عثمان اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے ابھی تک تو بایوجا کا خون بھی نہیں خشک ہوا۔ عثمان ملون سے کہتا ہے اب جاؤ اور اپنے والد سے کہہ دو اس کام میں میری رضامندی نہیں ہے، جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ عثمان صاحب کے غضب سے ڈریں۔ یہ سن کر ملون اور علاجہ اپنے گھوڑے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عثمان بھائی سنگر کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ لوگ کچھ کیے بغیر نہیں رہیں گے، جاؤ اور ان کا تعاقب کرو۔ یہ سن کر بھائی سنگر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت ملون خاتون اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی۔ ملون عمر بے سے کہتی ہے عثمان صاحب کی آخری بات دھمکی کا معائنہ دے رہی ہے۔ عمر بے کہتا ہے اسے اپنی نیک نامی کے خراب ہونے کا ڈر ہے، اسی وجہ سے وہ غصہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ہم اینگول قلعے میں اپنے آدمی داخل کرنے جا رہے ہیں تو کیا عثمان ہمارے اس کام میں حمایت کرے گا؟ ملون کہتی ہے عثمان صاحب گھوڑوں کی خریداری میں رکاوٹ بنیں گے۔ عمر بے کہتا ہے تو جتنے گھوڑے ہمیں مل سکیں گے ہم اتنے ہی نکولا کو دیں گے، کل ہمارا قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف اینگول قلعے میں تو گائے اور نکولا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بزنطینی سپاہی وہاں آتا ہے اور نکولا کو ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد نکولا توگائے سے کہتا ہے کالانوز 3 دن بعد اپنی فوج کے ساتھ میرے قلعے میں ہوگا۔ توگائے کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں راستے میں عثمان اس کے سامنے نہ آ جائے۔ نکولا کہتا ہے میرے تمہارے اور بادشاہ کے علاوہ کسی کو کالانوز کے آنے کا علم نہیں ہے، میں قلعے میں موجود عثمان کی تمام آنکھیں ایک ایک کر کے نکال کر پھینک چکا ہوں، اب اس تک معلومات کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نکولا توگائے کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میں کالانوز کے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو ترکوں سے حاصل ہونے والے اصیل گھوڑوں سے مزین کروں گا اور اس طرح ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ہاں اگر تم میری پیٹھ پیچھے کوئی چال نہ چلو توگائے۔ توگائے کہتا ہے نہیں چلوں گا، فکر مت کرو۔ توگائے نکولا سے کہتا ہے تم اپنے 2 بہترین آدمی میرے حوالے کر کے ان کو میری ماتحتی میں دے دو، اس طرح تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔
نکولا پوچھتا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو گائے کہتا ہے بہت جلد عثمان کے قریبی سپاہی بوران کی شادی ہونے والی ہے اور میں شادی کے رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں عثمان پر ان کے اعتماد کی جڑیں ہلا کر رکھ دوں گا۔ نئی شادی کے خون سے عثمان کا خیمہ لہو کے رنگ جیسا ہو جائے گا، اور اس دوران جب قبیلہ نئی دلہن کے غم میں ڈوبا ہوگا تو تم سوغوت میں داخل ہوگے۔ دوسری طرف سوغوت میں بوران اور گونچا کے نکاح کی تقریب کا وقت آ چکا تھا۔ گپتوگ بوران سے کہتا ہے مجھے لگا کہ میں تمہاری شادی نہیں دیکھ پاؤں گا بھائی۔ یہ کہہ کر گپتوگ اور بوران آپس میں گلے ملتے ہیں۔ انہیں گلے ملتا دیکھ کر جارکتائی بھی ان سے لپٹ جاتا ہے۔ بوران گپتوگ سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ اسی دوران عثمان اور بالا وہاں آتے ہیں تو سب لوگ ایک ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ذوالفقار درویش کے لیے دعا کرواتا ہے۔ دعا کے بعد عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے بھائی ذوالفقار کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ عثمان کہتا ہے ہم سب کے دل غمگین ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت اولاد کے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ عثمان تمام لوگوں سے کہتا ہے اسی وجہ سے ہم شادیاں کریں گے اور نسلیں بڑھائیں گے، اس طرح کائی قبیلہ بھی بڑھے گا۔ ہم دوستوں پر بھروسہ رکھیں گے اور دشمنوں کو خوفزدہ کریں گے۔ اس کے بعد شیخ ادیبالی اپنے چند مریدوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ عثمان آگے بڑھ کر شیخ ادیبالی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بالا کہتی ہے آپ کا کیا ہی خوبصورت آنا ہے شیخ۔ یہ کہہ کر بالا شیخ ادیبالی کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے۔ اس کے بعد گونچا اور بوران بھی شیخ ادیبالی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن غازی بمسی سے کہتے ہیں دیکھو تو بوران الف خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ بمسی کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہم بھی ایسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر بمسی صاحب عبد الرحمن غازی کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں مگر اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ عبد الرحمن غازی کہتے ہیں ہمارے سفر کا اختتام بھی شہادت کے ساتھ ہوگا۔ ادھر جارکتائی آئی گل کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا ہوا پاگل لڑکی، تم اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ آئی گل کہتی ہے تم سپاہیوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جارکتائی۔ جارکتائی کہتا ہے گپتوگ بوران کے ساتھ ہے، بمسی اور عبد الرحمن غازی ایک ساتھ کھڑے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ میں اپنے جیسے کسی پاگل کو ڈھونڈ لوں۔ آئی گل غصے سے کہتی ہے اب بس کرو اور یہ الفاظ کہنا بند کر دو۔ یہ کہہ کر آئی گل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئی گل کے جانے کے بعد جارکتائی اداس ہو کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔